السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ رکوع سے جب ہم اٹھیں گے، سر کو رکوع سے اٹھائیں گے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رفع یدین کریں گے، اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور جب بالکل کھڑے ہو جائیں گے تو چاہے امام صاحب ہوں چاہے مقتدی ہوں، سبھی کو یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ بھی سبھی کو کہنا ہے، اور ساتھ میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی سبھی کو کہنا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو یہ بات خیال رہے کہ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے مسلمان بھائی جب سجدہ کرتے ہیں تو پہلے اپنے گھٹنے کو ڈالتے ہیں اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو ڈالتے ہیں، جبکہ یہ چیز حدیثوں سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ حدیث دیکھیے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 840۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنے گھٹنوں کو رکھنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھے۔ حدیث کے الفاظ بالکل کلیئر ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹیکنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو ڈالے اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو ڈالے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 628۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سجدہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ٹکاتے اور پھر بعد میں دونوں گھٹنوں کو ٹکاتے، اور یہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں یا سجدے کو جب کرتے ہیں تو پہلے گھٹنے کو ڈالتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 838۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو پہلے گھٹنے کو رکھا اور پھر ہاتھ کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو پہلے ہاتھ کو اٹھایا اور پھر گھٹنے کو اٹھایا۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ محدثین کے اصول کے مطابق یہ جو حدیث ہے اس کی سند کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے، ایک مدلس راوی ہے، اور اگر کسی روایت کی سند کے اندر کوئی مدلس راوی ہوگا وہ روایت سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی بالکل ناقابل اعتبار ہوگا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی دوسری سند نہ مل جائے، اور دوسری سند میں جو مدلس راوی ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں راوی سے سنا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اس کی سند ایک ہی ہے، مدلس راوی ہے، جس کی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کو بالکل ناقابل اعتبار، ناقابل حجت بتلایا ہے۔ اس کے مقابلے میں میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح روایت ہے، اور جب کوئی چیز صحیح مل جائے تو پھر غلط چیز کی طرف لپکنا نہیں چاہیے، بلکہ صحیح حدیث کے اوپر ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے آدمی کو ہر چیز سے بلند ہو کر کے سوچنا چاہیے۔ جب یہ بات آ جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جب یہ بات آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اب اس وقت آدمی کو ہر چیز سے بلند ہو کر کے سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طبقے سے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس عالم نے ایسا کہا، یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے،
بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، ہر چیز کو چھوڑ کر کے نبی کے بات کے سامنے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دینا چاہیے۔ سامعین کرام، سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کیا جائے گا، 7 ہڈیوں کے اوپر۔ یہ پیشانی، اور پیشانی اور ناک دونوں ایک ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں، نبی نے ایسا فرمایا ہے تبھی میں بول رہا ہوں، وگرنہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، ان کی بات مجھ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام وہ امام یہ سب کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے جو کہا ہے بس وہی ہم کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے، پیشانی اور ناک پیشانی میں شامل ہے، دوسرا دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ، تیسرا یہ دونوں گھٹنا، اور چوتھا دونوں قدم کا جو کنارہ ہوتا ہے انگلیوں کا۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان باب السجود علی الانف، حدیث نمبر 812۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 ہڈیوں کے اوپر مجھ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے حکم نہیں دے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل کیا، علی الجبہتی، پیشانی کے اوپر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا لفظ بول کر کے پیشانی کے اوپر اشارہ نہیں کیا، بلکہ وہ اشارہ علی انف، بول رہے ہیں پیشانی اور اشارہ کہاں کر رہے ہیں؟ ناک کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ پیشانی اور ناک دونوں ایک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیدین، پیشانی اور یہ دونوں ہاتھ، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور قدم کے دونوں اطراف۔ یہ 2 ہوا، یہ 2 4 ہوا، یہ 2 6 ہوا، اور یہ ایک 7 ہوا۔ 7 ہڈیوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سجدے کے تعلق سے یہ بات ایک دم خیال میں رکھ لیجئے، سجدے کے تعلق سے یہ بات بالکل اپنے خیال میں رکھ لیجئے کہ سجدہ کریں گے تو یہ پیشانی اور ناک دونوں کا سٹنا ضروری ہے۔ اگر خالی پیشانی سٹاتے ہیں، ناک نہیں سٹاتے ہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ خالی ناک سٹاتے ہیں، پیشانی نہیں سٹاتے ہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تمام المنہ، امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تمام المنہ، اس کے پیج نمبر 170 پہ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ ناک کا سٹانا زمین میں اس لیے ضروری ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس آدمی کی ناک زمین میں بالکل اسی طرح سے نہ چھوئے، زمین میں بالکل اسی طرح سے نہ سٹے جس طرح سے اس کی پیشانی زمین میں سٹتی ہے۔ گویا ناک اور پیشانی دونوں کو زمین میں سٹانا سجدے کے اندر بالکل ضروری ہے۔ معزز سامعین اکرام، سجدہ جب ہم کریں گے تو ہمارے یہ دونوں ہاتھ ایسے زمین پر لگے رہیں گے، اور یہ جو کوہنی ہے زمین کے اوپر رہے گی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الاعتدال فی السجود، حدیث نمبر 494، یعنی 490 پر 4 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو زمین پر لگائے اور کوہنیاں اس کے اوپر ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہونی چاہیے، کوہنیاں زمین میں نہیں لگنی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم سجدہ کریں گے تو یہ جو دونوں پیر ایسے ہوتا ہے نا، ایسے پیر، یہ پیر کی دونوں ایڑیاں ایسے لگی ہونی چاہیے۔ ابھی بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو پیر کی ایڑیاں ایسے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کھلی نہیں ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں ایسے سٹی ہونی چاہیے۔ یہ جو پیر ہے نا، دونوں پیر کی دونوں ایڑیاں بالکل سٹی ہونی چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 656 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کا قدم ایسے کھڑا ہوتا تھا اور دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھی۔ تو دونوں ایڑیوں کو اکٹھا کر کے رکھنا ہے،
اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 828 نمبر کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی جو انگلیاں ہوتی تھی وہ ایسے پشچم کی طرف، یہ پشچم اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ادھر ہے تو یہ انگلیاں بالکل ایسے اور قدم بالکل کھڑا ہوا، اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق دونوں ایڑیاں ایسے سٹی ہوئی، یعنی یہ اطراف جو ہوگا انگلیوں کا وہ قبلہ کی طرف رہے گا، اور قدم دونوں کھڑے رہیں گے اور دونوں ایڑیاں آپس میں جٹی ہوئی رہیں گی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق جب آدمی سجدہ کرے گا تو یہ جو دونوں ہاتھ ہیں پہلوؤں سے الگ رہیں گے، ایسے کر کے نہیں رہیں گے، پہلوؤں سے الگ رہیں گے، پہلوؤں سے یہ دونوں الگ رہیں گے، ایسے یہ الگ رہے گا، یہ الگ رہے گا۔ اسی طرح سے یہ سینہ، پیٹ اور ران یہ سب زمین سے اونچا رہے گا، زمین میں سٹا ہوا نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے یہ جو پیٹ ہے اور یہ جو ران ہے دونوں الگ رہیں گے، جو ایک دم بالکل اس طرح سے نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری ہمارے سماج و معاشرے کے اندر خواتین کو باضابطہ سکھلاتے ہیں، لوگ خواتین کو باضابطہ سکھلاتے ہیں کہ سجدہ کرو تو بالکل ایسے چمٹ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے کتے بیٹھتے ہیں ویسے سجدہ مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح سے کتے اپنے پنجوں کو بالکل پھیلا کر کے زمین میں رکھ کر کے یہ اس میں سٹا کر کے بیٹھتے ہیں ویسا نہ بیٹھو۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو طریقہ ہم بتلا رہے ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی الگ سے دلیل ہے، یا ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی الگ سے دین ہے۔ عورتوں کے لیے الگ سے دین نہیں ہے، جو دین اسلام ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورت کے وہی احکام مردوں سے الگ ہوں گے جس کے بارے میں کلیئر دلیل ہو۔ اگر کلیئر دلیل نہیں ہوگا عورتوں کے لیے وہ حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو عورت ہو یا مرد اگر وہ سجدہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو دونوں ہاتھ ہے یہ پہلوؤں سے بالکل الگ رہیں گے، یہ جو سینہ ہے یہ پیٹ ہے، اور یہ جو ران ہے زمین سے اونچا رہے گا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ یہ ران اور یہ پیٹ دونوں الگ رہیں گے۔ اگر کوئی الگ سے حکم دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی طرف سے بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جب ہم سجدہ کریں گے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کپڑے پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص عقیدے کو سامنے رکھ کر کے سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ حاصل ہے، اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اگر کارپیٹ بچھایا جائے گا اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے بتلایا جیسا سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں کے لیے ہے بالکل ویسے ہی سجدہ کرنے کا طریقہ کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔